الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلْقِ مَا فِي بِيَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے کئی ہفتوں سے سورۃ طٰہٰ کے آیت نمبر 70 تک پہنچا، اس کی تفاسیر اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کی فضیلت کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھی۔ آج سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 71 سے شروع کریں گے۔ میں نے پچھلے ہفتے جو عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کو ڈالا اور ان کے سب جو سانپ بنی ہوئی تھی رسیاں جو بظاہر دکھ رہی تھی، یعنی جادو جو ہوتا ہے وہ جادو انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا اس کے متعلق لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض چیزوں کے بارے میں یوں ہوتا تھا میں نے یہ کام کیا ہے، بعض کے بارے میں یوں ہوتا تھا میں نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ جو کیا ہے اس کا گمان آتا تھا، واقعتاً وہ نہیں کیا ہوتا، اور جو نہیں کرنے کا گمان آتا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا۔ یعنی جادو کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے یہ یوں ہے یہ یوں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا اس میں کئی وجوہات ہیں۔ اللہ رب العزت نے جادو ہونے دیا، اس کی وجہ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کاہن اور جادوگر کہا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ دکھایا جسے تم جادوگر کہتے ہو یہ جادوگر نہیں ہے، تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا۔ اور پھر اس جادو کے توڑ کے لیے اس نے 11 گرہیں لگائی تھی، اللہ رب العزت نے 11 آیتیں اتار دی، قل اعوذ برب الفلق کی اور قل اعوذ برب الناس کی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اژدہا بن کے ان سب جادوگروں کی رسیوں کو کھا لیا تو ان جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ ہمارا تو جادو بس نظر کا دھوکہ ہے، یہ حقیقتاً اللہ کی طرف سے ہے، اس کی وجہ سے یہ ہمارے جادوؤں کو کھا گیا۔ اور اس کے بعد میں نے پچھلے ہفتے پیش کی تھی فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، کہ ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ وہ جادوگروں نے دیکھ لیا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ حقیقت ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، جیسا ماحول ہوتا ہے نبی جو وقت کا نبی بھیجتے ہیں اس کو ویسے معجزات عطا فرماتے ہیں۔ اس وقت جادوگری کا ماحول تھا، فرعون زبردستی لوگوں کو جادو سکھاتا تھا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کے جادوؤں کو ختم کر دیا۔ ہمارے اس دور میں دیکھیں اللہ رب العزت نے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جو بھیجا یہاں ہندوستان میں، تو یہاں بھی جادوگری عام تھی، تو اللہ رب العزت نے خواجہ صاحب کو بھی ویسی کرامتیں عطا فرمائیں۔ نبی کو اللہ معجزہ عطا فرماتے ہیں، ولی کو کرامتیں۔ ایک قصہ جو اجمیر شریف میں میں نے اپنے شیخ سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے شیخ سے سنا کہ جادوگر جوگی نے یوں کہا اس نے کہ میں گلاس بھر پانی کے اندر اپنے جادو کے ذریعے سے پانی کے اندر داخل ہو جاؤں گا اور پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرے گا۔ بہرحال خواجہ صاحب نے کہا تم کرو ویسا میں بھی کر سکتا ہوں۔
وجہ کیا تھی؟ اسے یقین تھا کہ اللہ نے مجھے جو بھیجا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ میری مدد کریں گے۔ سب سے پہلے اس نے پوچھا کون جائے گا؟ خواجہ صاحب نے کہا پہلے آپ۔ تو گلاس پانی کے 2 منگائے گئے۔ حضرت خواجہ صاحب نے ایک شرط لگائی کہ ان کے اندر ہم جب ڈوب جائیں، اس پانی کے اندر ہم جب فنا ہو جائیں، اس وقت یہ کپڑے 2 بھگو کے رکھنا اور صحیح امانت داری کے ساتھ بتانا کہ یہ کپڑا کس کا، یہ کپڑا کس کا ہے۔ تو سب سے پہلے جادوگر جے پال جو جوگی تھا، اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنا انگوٹھا اس گلاس میں ڈالا اور پورے اپنے بدن کو موم بتی کی طرح پگھلا کے اس کے اندر کر دیا۔ لوگوں نے خوب تالیاں بجائی۔ اس کے بعد خواجہ صاحب کی باری تھی۔ خواجہ صاحب نے بھی اپنے انگوٹھے سے شروع کیا اور موم بتی کی طرح پگھلا کے اپنے آپ کو اس گلاس کے اندر کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دونوں ظاہر ہوئے تو کپڑے سونگے گئے، اس کے اندر بدبو تھی، اس کے اندر خوشبو تھی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں حق پہ ہوں، حق کی خوشبو ہے، اور تو باطل ہے، اس وجہ سے باطل کی بدبو ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جادو تو صرف ایک نظر بند کا کھیل ہوا کرتا ہے، اور یہ جو ہے اس کے پاس یہ کرامت، یہ اصل ہے۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت خواجہ صاحب نے اس کا نام رکھا عبداللہ بیابانی۔ تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، کہ جب یہ سجدے میں گرے اور سجدے میں گرنے کے بعد اس وقت اٹھے، مفسرین کہتے ہیں جب اللہ رب العزت نے ان کو اپنی جنت، ان کو اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں بتا دی، اور اس کے بعد جب اٹھے تو فرعون کی بے عزتی ہوئی۔ فرعون نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان کیوں لائے؟ اب اس نے واپس الزام لگایا، لگتا ہے کہ تم میں سے یہ بڑے ہیں، یہ تمہارے استاد ہیں، اس سے تم نے جادو سیکھا ہے، تم سب ایک ساتھ ہی ملے ہوئے ہو۔ اور پھر آگے کا فَلَوْ قَطِّيَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ میں تمہارے ایک طرف کا پاؤں ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا، یعنی ادھر کا ہاتھ کاٹوں گا اور ادھر کا پیر کاٹوں گا۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ فرعون کی سزا بھی یہی ہوگی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں جب انسان کا چلا جائے تو انسان بیکار کا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا وَلَوْصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں میں پھر کھجور کے تنوں پر پھانسی پہ لٹکا دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابٌ وَأَبْقَىٰ، جب تم کو معلوم ہوگا کہ میرا عذاب سخت اور باقی ہے، یعنی لمبا چلنے والا ہے۔ موسیٰ جب فرعون نے ان سے یہ باتیں کہی، جب ایمان انسان کے دل کے اندر آتا ہے وہ ایمان انسان کے دل میں قوت پیدا کر دیتا ہے، تو انہوں نے آگے کہا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحیات الدنیا۔ وہ سب کے سب بول پڑے کہ فرعون سے کہنے لگے کہ تو ہمیں جس عذاب سے ڈرا رہا ہے ہم نہیں ڈرنے والے، ما جاءنا من البینات، ہمارے سامنے نشانیاں آ گئی ہے۔ وہ نشانیاں جب ہم سجدے میں گرے اللہ رب العزت نے وہ نشانیاں بتا دی تھی، جنت کا مشاہدہ کرا دیا تھا کہ ہمارے سامنے نشانیاں آ گئی ہے ہمارے رب کی طرف سے، فقضی ما انت قاض، تو جو کر سکتا ہے کر، جو سزا دے سکتا ہے دے، لیکن تیری جو سزا ہے یہ سزا انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرا حکم تیری سزا دنیاوی زندگی پر چل سکتی ہے، آخرت کی زندگی پر ہرگز نہیں چل سکتی۔ تو یہاں تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن ہم واپس نہیں مڑنے والے ہیں۔ جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، کسی دھمکی اور کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس سے میں ہرگز ہٹ نہیں سکتا۔ خدا کے نام اور خدا کے کام سے باز میں رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں، جھوٹوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا۔ جب ایمان انسان کے دل کے اندر آتا ہے ایمان بول پڑتا ہے۔ فرعون کے بارے میں وہ قصہ آتا ہے نا کہ فرعون نے ایک عورت کو کہا کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے رب کو چھوڑ دے، اس نے کہا نہیں،
فرعون نے اس کے جسم میں کیل ٹھوکے اور اس کی چمڑی کو ادھیڑا، لیکن وہ پھر بھی کہتی ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو نہیں۔ پھر فرعون نے اس کے شیر خوار بچے کو اس کے دل کے اوپر، سینے پر ذبح کیا۔ بچہ جاتے وقت اپنی ماں سے کہتا ہے ماں گھبرانا نہیں، جنت میں گھر بن چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے، ہاں کمزور ہوتی ہے جب وہ معدے کی ہو، جب وہ دل کی بن جاتی ہے، دل میں ایمان آ جاتا ہے، پھر وہ عورت مردوں سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ اور آگے انہوں نے جو مشاہدے میں جو نشانیاں دیکھی تھی وہ نشانیاں بتائی، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی، کہ ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور جس چیز کے لیے، یعنی جس کے لیے تو نے ہمیں اکسایا، جادو کے لیے تو نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم جادو کریں، اس جادو کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ واللہ خیر وابقی، وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ مفسرین اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ ایک تو فرعون نے قانون بنایا ہوتا کہ ہر بندہ جادو سیکھے گا، یہ جو جادوگر تھے، ان جادوگر پہلے تو یہ تیار ہو گئے تھے، جیسے کہ پچھلی آیتوں میں آیا تھا کہ انعام ملے گا، اور انہوں نے بھی کچھ باتیں کہی اور ان میں آپس میں اختلاف ہوا، پچھلے ہفتے کو آ گیا تھا کہ، لیکن بعد میں جب انہیں پتہ چلا کہ سامنے جو ہے وہ معجزہ ہے، اصل چیز ہے، پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ فرعون انہیں زبردستی لایا تھا، انہ من یاتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، جو اس رب کے سامنے مجرم بن کے، گنہگار بن کے، جو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کر کے جائے گا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے ٹھکانہ فإن لہ جہنم، اس کے لیے اللہ نے جہنم بنا رکھا، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس کے اندر موت ہے نہ زندگی ہے، بس اس کے اندر جلے ہی جلے جانا ہے، جلنا ہی جلنا ہے۔ اور آگے انہوں نے نشانیاں بتائی، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو شخص نیکیاں کر کے ایمان کے ساتھ اور قد عمل الصالحات، جو نیکیاں ایمان اور عمل صالح کر کے اللہ کے پاس جائے گا، فَأُولَئِكَ لَهُمْ دَرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے اللہ نے بلند درجے رکھے ہیں۔ جو شخص ایمان بھی لائے، ایمان کے بعد دوسری چیز عمل صالح بھی کرے، یہ دونوں چیزیں کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ رب العزت اس کو درجہ اولا عطا فرمائیں گے، بلندی عطا فرمائیں گے۔ جنات عدن تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا، کہ ان کو ایسے باغات دیے جائیں گے، جنت میں ایسے باغات دیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، خالدین فیہا، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا، وہ لوگ جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا ہو، اپنے دل کو بنا لیا ہو، اپنے نفس کو بنا لیا ہو، اللہ رب العزت کی طرف آ گئے ہو، تزکیہ کر لیا ہو، وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، یہ اس کے بعد اللہ رب، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری نشانیاں اللہ رب العزت نے بتائی۔ کہتے ہیں کہ جب فرعون کے اوپر کوئی مصیبت آتی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، کہتے دعا کر لو، اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی کر لے، ہم واپس سیدھے ہو جائیں گے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، وہ عذاب ٹل جاتا، وہ مصیبت ٹل جاتی، پھر اپنے کام میں لگا رہتا۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، اتنی ٹڈیاں جس کا کوئی حد نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ دعا کرو اس سے ہمیں نجات مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، فرعون پھر بھی نہیں ماننا اور بلکہ بغاوت پہ اترا رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا، مینڈک ہی مینڈک، کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو کھانے کے اندر مینڈک، پانی پیئے تو پانی کے اندر مینڈک، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا دعا کرو، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے چھٹکارا دیا۔ اور ایک اور عذابوں میں بہت سارے عذاب مفسرین نے لکھے ہیں، تکلیفیں اور مصیبتیں ان میں ایک یہ تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے، کھانا جیسے ہی کھانے لگتے کھانا خون کا خون بن جاتا، اور پھر
موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس سے نجات دی۔ اب یہ آخر میں جب جادوگری ہوئی، یہ سب ہونے کے بعد آخر میں جب حد ہو گئی فرعون کے مظالم کی، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبْسُ لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَىٰ، کہ ان کو لے کے جاؤ۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ جب آپ سمندر کے پاس جائیں گے اور وہاں سمندر میں آپ کو راستہ ملے گا اللہ رب العزت کی طرف۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے سارے بنی اسرائیل لوگوں کو اکٹھا کیا، اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے اس دن عید کا دن تھا، انہوں نے کہا کہ ہم عید منانے کو جا رہے ہیں، اس وجہ سے وہ جو قبطی لوگ تھے ان کے زیورات بھی ساتھ میں لیے۔ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات لے کے نکلے، جب نکلے تو فرعون کو کسی نے پیچھے بتا دیا کہ ان کو لے کے شام کی طرف نکل گئے، یہ دریا کے پاس گئے، پیچھے فرعون اپنا لشکر لے کے آیا۔ اور یہ بنی اسرائیل کی تعداد جو ہے، اسرائیلی جو بنی اسرائیلی کول جو ہے ان میں ایک میں یہ ہے کہ 6,03,000 تھی، اور ایک کول یہ کہ 6,70,000 تھی، اور دوسری یہ کہ یہ قرآن میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے کہ 12 قبیلے تھے۔ ان کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، جو یوسف علیہ السلام کا قصہ سورہ یوسف میں ہے، جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے اس وقت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی وہاں آ گئے تھے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے 12، ان بھائیوں کے یہ قبیلے تھے، 12 قبیلے تھے، جس کی طرف قرآن نے اشارہ بھی کیا ہے۔ جب یہ دریا کے پاس پہنچے تو پیچھے سے فرعون بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے، بنی اسرائیل تھوڑے سے سہمے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو اس کے اوپر سمندر کے اوپر مارا اور سمندر نے راستے دے دیے، موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر اس پار چلے گئے۔ جب فرعون پیچھے آیا، فرعون نے کہا دیکھو میری ہیبت کی وجہ سے یہ راستے بن گئے، چلو اس کے اندر۔ حالانکہ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ خود تو اندر اندر ڈر بھی رہا تھا اور پیچھے بھی ہو رہا تھا، اور بعض نے ضعیف قول یہ بھی نقل کیے کہ جب وہ پیچھے ہو رہا تھا اس کا گھوڑا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کہ یہ بے وقوف ہے، یہ کم عقل ہے، تو اس کا گھوڑا بھی جیسا مالک ویسا جانور۔ تو یہ بھی قول ہے کہ جب فرعون دریا کے بیچ میں پہنچا، اللہ رب العزت نے سمندر کو، دریا کو حکم دیا کہ غرق کر دو۔ اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو پار کر دیا۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر توکل رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ ایک میوات کے ایک ہمارے دوست تھے، ان نے بتایا، ان کے بس یہ قصہ سنا کے بیچ میں یہ ایک قصہ آ گیا، جب آگے کی تفسیر اگلے ہفتے، تو ان نے خود نے سنایا کہ ہمارے دادا تھے جن کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا، میاں جی موسیٰ رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمت اللہ علیہ کی محنت کی وجہ سے آئے تھے۔ پہلے تو شروع میں حضرت دہلوی جب گئے یہ تو حل چلا رہے تھے، حضرت کے پیچھے بھی لگے تھے، اور بعد میں حضرت نے جب اس پر محنت کی، یہ بہت بڑے اللہ والے بن گئے تھے۔ ایک دن ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک کسی ندی سے ان کو پار ہونا تھا، ان کے پاس بھی لٹھ تھی، کہنے لگے اللہ وہ بھی موسیٰ تھے لیکن وہ موسیٰ تیرے نبی تھے اور میں تو تیرے محبوب کا امتی ہوں، میں بھی موسیٰ ہوں، یوں کر کے لکڑی ماری اور اپنی پوری جماعت کو اس ندی کے اندر ڈالے گئے۔ اتنا پانی ہوا، وہ بتا رہے تھے کہ گھٹنوں تک پانی آیا۔ پھر مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا کہ لوگوں کا اتنا ایمان اور توکل اتنا مضبوط نہیں ہوا کرتا ہے، اس وجہ سے آپ یہ نہ کیا کریں۔ پھر حضرت کے بارے میں ہے کہ حضرت نے دعا بھی کی تھی کہ میرا کام کرنے والوں کے ہاتھوں سے کرامتوں کا ظہور نہ ہو، کیونکہ لوگ کام کو چھوڑ کے کرامتوں کے پیچھے لگ جائیں گے۔ اور بھی بہت ساری حضرت کی دعائیں تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کو سمجھنے کی، قرآن مقدس پر عمل کرنے کی، قرآن کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔